بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم جتنے بھی اعمال صالحہ کرتے ہیں یعنی نیک عمل کرتے ہیں، ان کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں صرف آخرت میں ہی فائدہ ملے گا، اللہ رب العزت بعض دفعہ دنیا میں بھی بہت زیادہ اس کا فائدہ عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں تو فائدہ ہے ہی پکا ہے، اس میں تو شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ 3 آدمیوں کا واقعہ ہے۔ 3 آدمی سفر کے لیے نکلے تو راستے میں بارش ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دور میں جو سفر ہوتے تھے پیدل ہوتے تھے یا اونٹ گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے۔ اس طرح کا جدید دور تو ہے نہیں تھا کہ موٹر گاڑیاں ہوں، سہولتیں ہوں، وہ پیدل جا رہے تھے۔ جب راستے میں شدید بارش ہوئی، طوفانی بارش اور تیز ہوا آندھی شروع ہوئی، انہوں نے ایک غار دیکھا، پہاڑ کی چوٹی پہ دیکھا، وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے اور غار میں جا کے بیٹھ گئے تاکہ محفوظ رہیں۔ بارش اتنی تیز تھی کہ اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور غار کے منہ کے اوپر آ کے ٹھہر گئی، اور وہ تینوں شخص غار کے اندر بند ہو گئے۔ جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی، انہیں اپنی موت نظر آنے لگی کہ اتنی بڑی چٹان، اتنی وزنی چٹان، اس کا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اندھیرا گپ ہو گیا، اپنا ہاتھ بھی ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، تو ایک دوسرے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایک نے کہا اب بچنے کی ایک صورت ہے، اپنا اپنا نیک عمل جو دنیا میں کیا ہے، ایسا عمل جو خالص اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہو، وہ عمل پیش کرو اور اللہ سے درخواست کرو، یا اللہ تو ہی ہمیں یہاں سے نجات دے سکتا ہے۔ اب ایک آدمی نے کہا کہ یا اللہ، میرے چچا کی بیٹی تھی، انتہائی حسین و جمیل تھی، میں اس کے ساتھ بہت ہی محبت کرتا تھا، لیکن وہ میری محبت کو ٹھکرا دیتی تھی، میرے ساتھ وہ محبت کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ بارہا میں نے اس کے ساتھ کوشش کی، بات کرنے کی، منانے کی، وہ رشتے کی وجہ سے بات تو بڑے اچھے طریقے سے کرتی تھی، لیکن میری بات کو مانتی نہیں تھی، میری حاجت کو پورا نہیں کرتی تھی، میری تمنا کو پورا نہیں کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، مجبور ہو کر میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ میری مدد کریں۔ اس نے دل میں سوچا اب تو بہترین موقع ہے، اب میری تمنا پوری ہو جائے گی، اور اسے صاف کہہ دیا کہ تو میری تمنا پوری کر دے، میں تیری ضرورت پوری کر دوں گا۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور چلی گئی۔ اس طرح دوبارہ پھر آئی، میں نے پھر یہی بات کی، تیسری دفعہ آئی، چوتھی دفعہ آئی، بار بار آتی رہی، میں اپنی یہی بات دہراتا رہا، وہ مسلسل انکار کرتی رہی، اور ایک دفعہ سخت مجبور ہو گئی، مجبور ہو کر اس نے اقرار کر لیا، اور جب میں تیار ہو کے اس کے قریب گیا، وہ کانپ گئی، لرز گئی، رنگ اس کا فک ہو گیا، کہنے لگی اس اللہ سے ڈرو جس نے اس کام سے منع کیا ہے، اس کے ڈر اور خوف سے باز آ جاؤ۔ کہنے لگا جب اس نے یہ بات کہی، میرے دل میں اتنا ڈر اور خوف پیدا ہوا
میں ایک دم پیچھے ہٹ گیا اور اس کی میں نے ضرورت پوری کر دی۔ کہنے لگا یا اللہ اگر میرا یہ عمل خاص تیری رضا کی خاطر تھا، آج تو یہاں سے ہمیں نجات دے دے۔ بس اتنی بات کہنی تھی، پتھر تھوڑا سا سرک گیا، ہل گیا۔ اتنی وزنی چٹان جب ہل گئی تو تھوڑی روشنی ان کو نظر آئی۔ اب دوسرے آدمی نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں دن بھر بکریاں چراتا تھا، شام کو آ کر سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دن مجھے آنے میں دیر ہو گئی، جب گھر پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، بچے بھی بھوکے سو گئے تھے۔ میں دودھ لے کر اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا، میں نے ان کو اس لیے نہیں جگایا کہ ان کی نیند خراب نہ ہو۔ صبح ہو گئی، میں اسی طرح کھڑا رہا، جب وہ بیدار ہوئے میں نے ان کو دودھ پلایا اور بعد میں نے اپنے بچوں کو پلایا۔ یا اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کی خاطر تھا، آج تو ہمیں یہاں سے نجات دے دے۔ پتھر اور سرک گیا، کافی روشنی نمودار ہو گئی۔ اب تیسرے آدمی نے کہا یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کو جاننے والا ہے۔ میں نے چند مزدوروں سے کچھ کام کروایا، گھر کا کام انہوں نے کیا، مزدوری ان سے میں نے طے کی۔ 2 مد یعنی اس وقت یہ ترازو نہیں ہوتے تھے، پیماش کے لیے پیمانے ہوتے تھے۔ پیمانہ تقریباً 2 کلو کا تھا، 2 کلو گندم جو ہے وہ طے ہوئی اور سب کو مزدوری دے دی۔ ایک مزدور کہنے لگا کہ میرا کام سب سے اچھا ہے اور سب سے زیادہ میں نے کام کیا، اس لیے میں تو زیادہ مزدوری لوں گا۔ یہ بات ہوئی اور وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ اب میں پریشان ہو گیا، جو اس کی مزدوری تھی میں نے گندم کاشت کی، جب گندم کاٹی تو ساری اس کے حصے میں رکھ دی، دوبارہ میں نے کاشت کی اور زیادہ ہوگی، 3-4 مرتبہ میں نے اس طرح کیا تو اس گندم سے کافی پیسے حاصل ہوئے۔ میں نے کچھ بھیڑ اور بکریاں خرید لیں، اب وہ بھی بڑھتی گئیں، پورا ایک چھوٹا سا ریوڑ بن گیا۔ پھر وہ آیا، آ کے کہنے لگا میری وہ مزدوری دے دو۔ میں نے وہ ساری بکریاں اس کو دیں، وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا اتنی زیادہ مزدوری؟ میں نے کہا یہ سارا کچھ تیرا ہی ہے، تیری ہی مزدوری سے یہ چیزیں بڑھتی گئیں، آج اتنا بڑا ریوڑ بن گیا۔ یا اللہ یہ عمل میں نے خاص تیرے ڈر کی وجہ سے تیری رضا کی خاطر کیا ہے، تو مجھے آج ہم سب کو یہاں سے نجات دے دے۔ وہ پتھر پورے کا پورا ہٹ گیا اور تینوں بحفاظت باہر نکل آئے۔ تو یہ ہے نیکی کا کام جس کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت کا صلہ تو بہت زیادہ ہے، وہ تو اللہ اتنا بڑھا دیتے ہیں، فَيُضَاعِفُكُمْ لِيُضَاعِفَهُ، جتنا چاہتے ہیں اللہ اتنا زیادہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے نیکی کا کام جو ہے دنیا کے اندر بھی کیا جائے اور یہ سمجھ کے کیا جائے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب